اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بہترین امت ہے تمام لوگوں میں. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں للناس، تمام لوگوں میں بہترین امت اللہ نے قرار دیا. کس امت کو؟ امت محمدیہ کو. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے بہت دعائیں مانگی، بہت دعائیں مانگی. اگر آپ کو کوئی دعوت کرے نا اور وہ دعوت عظیم دعوت ہو، ڈی سی آپ کو دعوت کرے، پرائم منسٹر آپ کو دعوت کرے، آپ کو ہمارے یہاں دعوت پہ آنا ہے، کارڈ آپ کے گھر پہنچ جائے، کتنا خوش ہو جاؤ گے؟ خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، بے حد خوش ہو جاؤ گے. بیوی کہے گی میاں مجھے یہ بتا آپ اتنے خوش کیوں ہو؟ آپ کہو گے یہ دیکھو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے انویٹیشن بھیجا ہے، ڈی سی صاحب نے مجھے انویٹیشن بھیجا ہے، کارڈ بھیجا ہے، دعوت نامہ بھیجا ہے، اسی لیے تو میں خوش ہوں. ورنہ تو اس محلے میں نہ جانے کتنے ہیں لیکن ان کو یہ پیغام نہیں ملا. لیکن یہ خوشی کی انتہا آپ کو نہیں رہے گی. اب جس کو اللہ خود بلائے، وہ زمینوں کی سیر نہیں کرنی، وہ دنیا کی سیر تو دنیا کی سیر ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. موسیٰ کلیم اللہ نے تو یہاں سے کہہ دیا مولا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ تو تاب نہ لا سکے گا، لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. لیکن حبیب کو یہ نہیں کہا، حبیب کو فرمایا ادن منی یا رسول اللہ، میرے قریب ہو جائے. بلکہ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب آ جاؤ، اتنے قریب میرے اللہ کے گئے اپنے حبیب. فرمایا کہ اتنے قریب یہ جو بیچ میں آپ دیکھ رہے ہو نا یہ جگہ بھی نہیں رہی. تو جب اتنا قریب آقا علیہ السلام اپنے اللہ کے گئے ہیں تو میرے رسول نے فرمایا اللہ نے اپنے دست قدرت اٹھائے، اللہ نے اپنے دست قدرت اٹھائے اور وہ میرے شانوں پہ رکھ دیے. نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے دست قدرت اٹھائے اور میرے شانوں پہ رکھ دیے. آقا ہوا کیا؟ فرمایا جو کچھ زمین میں علم تھا، آسمانوں میں علم تھا، وہ سارا علم اللہ نے میرے سینے میں بھر دیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. تو جس کو اس عظیم دعوت پہ جانا ہو وہ کتنا خوش ہونا چاہیے. لیکن جب براق کے سامنے آئے تو حضور براق پہ نہیں چڑھتے، حضور براق پہ نہیں چڑھتے. جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے حبیب سے کہنے لگے اے نبی اللہ فرماتا کیا یہ سواری آپ کو اچھی نہیں لگی؟ دوسرے کا انتخاب کروں؟ کہا نہیں. پھر آپ کیوں نہیں چڑھتے؟ پھر آپ اس براق پہ کیوں نہیں چڑھتے؟ آقا علیہ السلام نے روتے روتے یہاں سے کہا جبریل میں تو اس براق پہ چڑھ جاتا لیکن میری غریب امت مجھے یاد آ گئی ہے، مجھے اپنی غریب امت یاد آ گئی، بے بس امت یاد آ گئی. ان کو تو دنیاوی آگ برداشت نہیں ہو سکتی ہے، اخروی آگ کو کیسے برداشت کر سکے گی. اسی لیے میں اللہ سے کہتا ہوں اے میرے مالک میری امت کا کیا بنے گا؟ میں تو معراج کرنے نکلا ہوں، میں تو سیر کرنے نکلا ہوں، مجھے تو اپنے پاس بلا لیا ہے. اسی لیے تو میرے رب نے فرمایا میرے نبی اسی لیے تو میں تجھے اپنے پاس بلا رہا ہوں تاکہ آپ خود ملاحظہ فرمائیں آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہے
کہ میرے رحمت کے دریا زیادہ ہے۔ اے میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اتنا ہی نہیں، جب نبی دنیا میں آئے ہیں، آمینہ کہتی ہے جب میں نے اپنے لال کو دیکھا، میں نے سوچا غسل دیں گے، میں نے سوچا کپڑے لگائیں گے، میں نے سوچا منہ دھوئیں گے، ختنہ کریں گے، نان کاٹیں گے، لیکن جو ہی مصطفیٰ کے قریب ہوئے، یہ سب تو اللہ نے اس کو وہاں سے کر کے بھیجا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے نبی نے جنتے ہوئے ہی اپنا سر انور زمین پہ ڈال دیا، اللہم اغفر لی امتی کہنے لگا، اللہم اغفر لی امتی کہنے لگا۔ کل میں نے آپ سے ایک بات کہنی شروع کر دی تھی، آقا علیہ السلام کے پاس جبریل امین آ گئے۔ جبریل کہاں سے آئے ہو؟ آقا میں جہنم کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اے جبریل مجھے یہ بتا، جہنم میں کتنے کون سے طبقے ہوں گے، کتنے طبقات ہوں گے، اور کس طبقے میں کون سے لوگ ہوں گے؟ جبریل کہنے لگے آقا اس طبقے میں فلانی ہوں گے، اس طبقے میں فلانی ہوں گے، اس طبقے میں فلانی ہوں گے۔ جب پہلے طبقے پہ میرے جبریل پہنچے تو خاموشی اختیار کر لی۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل یہاں خاموشی کیوں کر لی؟ کہا آقا اگر کہہ دیا پتہ نہیں برداشت کر پاؤ گے کہ نہیں، پتہ نہیں برداشت کر پاؤ گے کہ نہیں۔ جبریل کہہ تو دیجئے کون جلیں گے؟ کہا آقا اس میں آپ کی امت جلے گی، جو بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے، جو شراب پینے والے ہوں گے، جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے، جو امانت کو خیانت کرنے والے ہوں گے، جو بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے ہوں گے، جو برائی سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ برائی کو پھیلانے والے ہوں گے۔ اور لوگوں آ جاؤ، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت تمام لوگوں سے بہترین امت ہے، اعلیٰ امت ہے، وقار والی ہے، عظمت والی ہے، شان والی ہے، رفت والی ہے۔ لیکن کون سی امت؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کون سی امت؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وہی لوگ اعلیٰ ہے، وہی لوگ عرفا ہے، وہی لوگ درجے پہ ہے۔ کون سے لوگ؟ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہی کام تو عبدالعزیز صاحب نے کیا ہے نا، یہی کام تو وہ کر رہے ہیں نا، لوگوں کو برائی سے بچا رہے ہیں، لوگوں کو بے حیائی سے بچا رہے ہیں، لوگوں سے بدکاریوں سے روک رہے ہیں۔ لیکن جو ہی جبریل نے کہا آقا اس پہلے طبقے میں آپ کی امت جائے گی جو بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے، بدکار ہوں گے، عادی شراب ہوں گے، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جو شراب ہے، یہ جو جوا ہے، یہ جو بت پرستی ہے، یہ جو آپ آپس میں جو شرط و شرائط لگاتے ہو، من عمل الشیطان، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ شیطان کے۔ شراب پیو گے تو کس کا کام کیا؟ بے حیائی کا کام کیا تو کس کا کام کیا؟ شراب، یہ شیطان کا کام کیا۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے ایمان والو یہ جو شراب ہے اب اس کے قریب بھی نہیں جانا، پینے کی تو بات ہی نہیں ہے، قریب بھی نہیں جانا۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ جو زنا ہے نا، بدکاری ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آج کے دور میں دیکھو بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور بے حیائی اتنی پھیلی ہوئی ہے بیٹا باپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بیٹی ماں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔